أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 267۔ اے ایمان والو، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، یعنی زمین کی پیداوار ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا ذریعہ آمدن ہے تو اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کا خرچ کرنا۔ مسلمان جو ہے یہ حلال کھاتا ہے اور حلال کماتا ہے، البتہ اس میں ایک کمی آ سکتی ہے کہ وہ اس کے اندر پاک اور ناپاک کا خیال کرے، خبیث اور طیب جس کو کہتے ہیں۔ اگر پاک اور ناپاک کا خیال کرتا ہے تو پھر اس کے اندر کمال ایمان ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں کہ حلال مال یہ ناپاک کیسے ہوتا ہے، حلال مال کو پاک کیسے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جس طرح گائے ہے، یہ حلال تو ہے، البتہ اس کو کھانے کے لیے پاک کرنا ضروری ہے، یعنی ذبح کرتے ہیں، یہ اس کو پاک کرنا ہے۔ اسی طرح مال حلال ہے، دکان ہے فرض کرے چلا رہا ہے، تو اب نماز کا ٹائم آ گیا ہے، جماعت کو خواہ ضائع کر دیا، تو اب اس دوران جو کمائی کر رہا ہے اس کو کس کھاتے میں ڈالے گا؟ نماز کے مقابلے میں اس نے اس کو ترجیح دی ہے، تو یہ اللہ نہ کرے اتنی خباثت شامل ہو گئی۔ اسی طرح ناجائز تصویریں اور یہ اگر کاروبار میں اس حالت میں موجود ہیں کہ جس سے وہ باقاعدہ بچ سکتا ہے، تو یہ اتنا خبث اس کے اندر ناپاکی شامل ہو گئی۔ پھر ظاہر ہے اللہ کریم کی باتیں ہیں، اللہ کریم کے کام ہیں، وہ چاہے اس خباثت کو کس طریقے سے ختم کروائے، یا تو کوئی تکلیف بھیج کر، یا کوئی اور آفت ٹوٹ پڑے، وہ سمجھے گا کہ یہ میرا مال ضائع ہو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مال سے اللہ نے اس کی جان چھڑائی ہے کہ جو اس نے ناپاک جمع کر لیا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے مال سے صدقات کرتے رہا کریں تاکہ جو ہے کوئی نہ کوئی خباثت باقی نہ رہ جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی نیت سے۔ تو اس لیے اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ مزدور اگر غریب آدمی ریڑھی لگا کر مال حلال کما رہا ہے، اگر اس نے بھی راستے کا حق کاٹ کر کھڑا ہے، جو راہ گزر ہے اس پر اگر کھڑا ہے، تو اتنی خباثت شامل ہو رہی ہے، اتنا اس کی کمائی ناپاک ہو رہی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بول کر، یعنی کئی مثالیں اس کی بن سکتی ہیں جس کے اندر ذرا سا بھی ظلم ہو تو اللہ کریم اس کو نہیں چاہتے۔ بس پاکیزہ چیز یہ ہے کہ جس میں اس کا لائف سٹائل عمدہ ہو، اس میں جو ہے خواہ کے جھوٹ اور فراڈ نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، جو تم نے کمایا ہو یا جو ہم نے تمہیں زمین سے دیا ہو، اس میں تمہاری کمائی نہیں ہے، صرف تم نے کاشت کیا ہے، یہ اتنی کمائی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اتنا بڑا درخت نکلا، اتنی بڑی فصل تیار ہوئی، یہ کس نے نکالی ہے؟ تم تو بس انتظار میں بیٹھے تھے، یہ اللہ کریم نے تمہیں دیا ہے۔ اب اس کے اندر بھی پاکیزہ چیزیں، اب پاکیزہ کا معنی واضح بھی مفسرین نے بہت سارے الفاظ میں کہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اور اسی طرح طیبات سے مراد عمدہ چیزیں، کیونکہ آگے لفظ ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اس چیز کا ارادہ نہ کرو جو خبیث چیز ہو، ہلکی چیز، خبیث چیز ناپاک کو بھی کہیں گے اور عمدہ کے مقابلے میں ہلکی کو بھی کہیں گے، ردی چیز اور ناپاک چیز، اس کا ارادہ تک نہ کرو، کیونکہ اللہ کے قرآن کے الفاظ کے کلام کے جتنی وسعتیں ہیں اس عموم اللفظ کے پیچھے چلنا ہے۔
جتنا اللہ کریم ارشاد فرماتے جائیں اس کے پیچھے چلتے جانا ہے، جتنے لفظ کی وسعت ہے اس کو لیتے جانا ہے۔ ہم مثلا زمین کے اندر سے فصلیں نکلتی ہیں تو جب عشر وغیرہ دیا جاتا ہے تو اس عشر کے اندر صاف صاف گندم فرض کرے یا صاف صاف کوئی غلہ پڑا ہے، کیونکہ عشر تو ہر فصل کا ہوتا ہے، تو ایک ہوتی ہے اس کی زمین کے اندر مٹی اور پتھروں کے ساتھ ملی ہوئی نچلے نچلے دانے یا نچلا نچلا غلہ، تو یہ اس کے مقابلے میں تو ردی ہے جو اوپر پڑا تھا، تو اس کی نسبت یہ خبیث تو ہے نا۔ عربی کے اندر طیب اور خبیث ان دونوں پر بولا جاتا ہے، یعنی عمدہ اور ناپاک چیز، پاک اور ناپاک چیز کو طیب اور خبیث کہیں گے، اور اسی طرح عمدہ اور ردی چیز کو طیب اور خبیث کہیں گے، یعنی عمدہ چیز طیب ہے، ردی چیز خبیث ہے، پاک چیز طیب ہے، ناپاک چیز خبیث ہے۔ تو جو کسی طریقے سے بھی اس کو خبیث نہ ہو، خبیث نہ بنائیں، کیونکہ آگے فارمولہ اللہ کریم نے یہ دیا ہے کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ تم اس کو نہیں لینے والے ہوتے، خود تمہیں اگر کوئی یہ دے خبیث چیز، اس میں خبیث سے مراد ہلکی بھی ہو سکتی ہے اور خبیث سے مراد ناپاک بھی ہو سکتی ہے، تو تم اس کو نہیں لینے والے ہو إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں اگر چشم پوشی کر لو تو اور بات ہے۔ یعنی ناپاک چیز اگر کسی مسلمان کو کہا جائے کہ یہ لیتے ہو، اگر وہ دل کا نیک ہے، پاک ہے، تو وہ خود نہیں لے گا، جس طرح تم نہیں لیتے ہو اسی طرح آگے بھی کسی کو نہ دو۔ اسی طرح ردی چیز اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ لے لو تو بندہ نہیں لیتا، او مجبوری کی حالت میں جا کر لے گا، الا ان تغمضوا فی، تحقیق نہ کرے، توجہ نہ کرے، چشم پوشی کر جائے تو تب جا کر لے گا۔ تو اسی طرح کسی غریب کو یہ اذیت بھی نہ دو، اور خصوصاً تفسیر پڑھنے والوں کو پتا ہے کہ یہ جو تاکید مالی ہے یہ باقاعدہ احکام تدبیریہ پر مرتب ہے۔ وہاں لفظ تھا الطلاق مرتان، اس لفظ پر یہ انطباق ہوتا ہے، یہ تفسیر کے ایک اسباق اور اصطلاحات ہیں۔ جس طرح کسی کو اذیت فعل کے ساتھ نہ دی جائے، جس طرح کہ عورت کو یہ تکلیف دی جاتی ہے، اذیت دی جاتی ہے طلاق کی، اسی طرح کسی غریب کو یہ اذیت اپنے اس فعل کے ذریعے نہ دو۔ دیکھیں کتنی شدت سے اللہ کریم نے اس حکم کو بیان فرمایا ہے، اور پھر آگے فرمایا تاکیداً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ کریم بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی کو ویسے بھی دے سکتا ہے، اور اللہ کریم تمہارے نہ دینے کے باوجود بھی اللہ غریب کی فریاد رسی تو کر سکتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ اللہ کریم لائق حمد ہے، اللہ کریم تمہیں بھی یہ موقع توفیق دینا چاہتا ہے کہ تم بھی اپنی خصوصیت اور خصوصی اخلاق دکھاؤ اور عمدگی دکھاؤ، اور اپنے مالوں کے اندر تمہارا جو زندگی کا نظام ہے، لائف سٹائل ہے، وہ عمدہ ہو، وہ قابل اعتراض نہ ہونا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو تو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ جس کی پوری زمین ہے، یہ زمین جو پوری کائنات کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت بھی نہیں ہے پوری زمین کی، تو اس میں ہمارا دیا ہوا تھوڑا سا صدقہ یہ اللہ کریم کی بادشاہت میں کیا کمی پیشی لائے گا؟ نعوذ باللہ، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں ضرورت تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کی محبتیں سمیٹ سکو، اور اللہ کریم نے چھوٹی چھوٹی چیز پر اتنے بڑے وعدے دیے ہیں، فرمایا کہ جو صدقہ کرنے والا ہے، پاکیزہ چیزیں دینے والا ہے، اللہ کریم اس کا اتنا عزت اور تکریم کروائیں گے، احترام کروائیں گے کہ حدیث پاک میں آیا کہ جس قیامت کے دن جب دنیا کو سائے کی ضرورت ہوگی، اللہ کی رحمت کا سایہ ڈھونڈا جا رہا ہوگا، تو اس وقت چند خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ اپنے رحمت کے سائے میں کھڑے ہونے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے۔ وہ حدیث بخاری لمبی ہے، 7 خوش نصیبوں میں ایک اس کا بھی نام لیا، رجل تصدق بصدقۃ اخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ یہ وہ خوش نصیب ہوگا جو اللہ کے رحمت کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس دن 7 خوش نصیبوں کو وہاں کھڑے ہونے کی اجازت ملے گی۔
ان میں سے ایک وہ بھی تھا رجل تصدق بصدقۃ اخفاء، یہ چھپ کر اس طریقے اور خلوص کے ساتھ اس نے صدقہ کیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ میرے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، اللہ نے تمہارے اخلاق کو بھی اسی طرح تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے جس طرح اللہ نے تمہارے رزق کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے۔ جس طرح کہ عرض کیا نا کہ یہ تاکید اس طلاق کے مسئلے پر مرتب ہوتی ہے کہ جس طرح تم مال کو ردی کر کے اذیت نہ دو، اسی طرح اپنے اخلاق کے ذریعے بھی کسی کو اذیت نہ دو۔ ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم وان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ تعالیٰ تو اسے بھی دنیا دیتے ہیں جسے پسند کریں یا جسے پسند نہ کریں، ولا یعطی الدین الا لمن احب، اور دین تو اللہ صرف اسی کو دیتے ہیں جسے اللہ پسند کرتے ہیں، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ فمن اعطاہ اللہ الدین، یہ تو ایک پیرائے اور اسلوب کے اندر خطاب ہے نا، اور اللہ تو پسند ہر ایک کو کرتے ہیں جو بھی اللہ کی طرف انابت کرتا ہے، تو پھر جب وہ اللہ کی طرف انابت کرتا ہے تو اللہ بڑھ چڑھ کر اسے دین کا حصہ وافر نصیب فرماتے ہیں۔ فمن اعطاہ اللہ الدین فقد احبہ، پس جس کو اللہ تعالیٰ نے دین دے دیا تو اللہ نے اس کو پسند کر لیا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن چکا ہے۔ والذی نفسی بیدہ لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ ولسانہ، اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی مسلمان اس وقت تک نہیں کہلوا سکتا جب تک کہ اس کا دل اور لسان محفوظ، زبان محفوظ نہ ہو۔ زبان اور دل میں اگر اسلام ہے، اس کی دل اور اس کی خواہشوں کے مرکز میں اور اس کے اخلاق کے مرکز سے دوسرے تکلیف سے پاک ہوں، اس کی زبان سے دوسرے تکلیف سے بچے ہوئے ہوں، تب یہ مسلمان کہلوا سکتا ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، اور اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے امن میں نہ ہو۔ یہ کیسا مومن ہے جس کی تکلیفیں اس کی پڑوسی کو تنگ کر رہی ہیں؟ قالوا وما بوائقہ یا نبی اللہ، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، یہ بوائق کیا ہوتی ہیں؟ تکالیف جو پڑوسی کو دی جاتی ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں؟ فرمایا غشمہ و ظلمہ، اللہ کے نبی نے اتنا عجیب اور سادہ اور جامع لفظ بولا کہ جس سے سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ غشم بھی عربی میں ظلم کو کہتے ہیں اور ظلم بھی تو ظلم کو کہتے ہیں۔ اب ظلم کا معنی کسی کے حق میں ناانصافی کرنا، کمی کرنا، یہ تو بہت سمجھ آ جاتا ہے، اور غشم اس ظلم کو کہتے ہیں۔ اصل میں یہ رات کے وقت ایسا لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے جانے والا جو جنگل کی لکڑیوں کو بغیر سوچ اور فکر کے توڑتا جائے، یہ نہ سوچے کہ یہاں کسی نے سائے میں بیٹھنا ہے یا کسی کو کام آئے گی یا میرے یہ کام کی نہیں ہے لکڑی، نہیں، بغیر سوچ و فکر کے کسی لکڑی کے توڑنے والے کو غاشم کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ غاشم اس ظالم کو کہتے ہیں جو پڑوسی کے ساتھ اس طریقے سے پیش ہے، ذرا بھی سوچ بھی نہ کرے کہ یار اس کا کتنا نقصان ہوگا، اس کو کتنی تکلیف ہوگی اس کی۔ تو غشم اور ظلم، یعنی بڑے ظلم کو غشم کہتے ہیں اور چھوٹے ظلم کو ظلم کہتے ہیں، یہ نہ کرے۔ یوں اگر پڑوسی آپ کی جائز ناجائز آپ کی توجہات کے مرکز سے ہٹا ہوا ہے تو یہ سمجھو اس کے ساتھ ردی اور ظلم کر رہے ہیں، یہ اپنے اخلاق کے اندر ناپاکی دکھا رہے ہیں۔ وَلَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِّنْ حَرَامٍ فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارِكَ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتَصَدَّقَ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، اور جب بندہ مال حرام کماتا ہے
کیونکہ یہ جو ناپاک مال ہے یہ بھی شعبہ حرام کا بالآخر جا کر بنتا ہے۔ جب بندہ ناپاک حرام مال کماتا ہے تاکہ اس سے خرچ کرے گا تب تاکہ اس کو برکت ہو، اور اس سے صدقہ کرے گا تاکہ اس کو قبول ہو، اور اس اپنے پیچھے اولاد کے لیے چھوڑ جائے گا، یہ اس لیے مال حرام کما رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ناپاک مال کے ذریعے صدقے کرنے کے پروگرام ہے، اگر اس کے برکت ڈھونڈنے کے پروگرام ہے اس کے، اور بعد میں اپنے اولاد کے لیے چھوڑنے کے پروگرام ہیں، تو یاد رکھے یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، کیونکہ ناپاک اور حرام مال تھا۔ الا کان زادہ الی النار، وہ بالآخر آگ کو ہی زیادہ کریں گے۔ ان اللہ لا یمحو السیئ بالسیئ، اللہ برائی کو برائی کے ذریعے تو نہیں مٹاتا، ولکن یمحو السیئ بالحسن، اللہ تو برائی کو اچھی چیز کے ذریعے مٹا دیتا ہے۔ ان الخبیث لا یمحو الخبیث، خبیث چیز کو، ناپاک چیز کو نہیں مٹاتی۔ اس لیے ایمان والوں، جب بھی تم کچھ کماؤ تو پھر اس کے اندر پاکیزہ چیز کی طرف توجہ کر کے اسی سے صدقہ کی امید کرنا، پھر اللہ ایک کے بدلے میں 700 گنا کر کے بھی نصیب فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔